محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محبت الہی۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محبت الہی۔ محبت ایک بڑا لطیف، بڑا پیارا ایک جذبہ ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نا، انسان کو سنوار دیتا ہے، انسان کو نکھار دیتا ہے، اس کے کردار میں بھی اچھائی سچائی آ جایا کرتی ہے، اور بڑا خوبصورت ایک یہ جذبہ ہے۔ اور اسلام اس جذبے کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اس جذبے کو صحیح رخ دکھا دیا کرتا ہے، اور وہ صحیح رخ کیا ہے کہ محبت ہو تو اپنے پیدا کرنے والے رب سے محبت ہو، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت ہو، اور ان سے محبت ہو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں یا جن سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، اور کسی سے بھی محبت ہو تو وہ اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے ہو، تو یہ محبت ہو جاتی ہے بڑی خوبصورت۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر ثنا خاں بھی موجود ہوتے ہیں، جس سے ہم پیاری پیاری حمد سنتے ہیں، اور مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مولانا خالد عطاری مدنی۔ ان کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضور، علامات محبت الہی، اللہ پاک سے محبت کی علامات۔ اس پر ہم چاہیں گے کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ اول تو یہ بتائیں کہ یہ علامت یا علامات ہوتی کیا ہیں، اور محبت الہی کی علامات، یعنی اللہ پاک سے اگر بندہ محبت کرے تو کیا اسی کوئی علامت کا ہونا ضروری ہے؟ بھئی بغیر علامت کے کیا محبت نہیں ہو سکتی؟ میں اللہ پاک سے محبت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں کرتا ہوں، دل میں ہے، وہ دل کی بات ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی کوئی علامت بھی ہو، بغیر علامت کے نہیں کام چلے گا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے سوالات آپ نے ایک ساتھ کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ معروضات پیش کروں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت یقیناً ایک ایسا وصف ہے کہ جس میں ہو وہ سور جاتا ہے، سبحان اللہ، اور جس میں ہو گویا وہ تر جاتا ہے۔ کیا بات، اس میں محبت الہی نہیں ہوتی، سنور جاتا ہے، تر جاتا ہے۔ بالکل جی، کیا بات، نکھارنے والی چیز ہے نا، خوبصورت چیز ہے، خوبصورت چیز، اور بندہ اس کو اپنے اوپر طاری کر لے تو اس کو مزین ضرور کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اور اخلاص والوں کے صدقے میں عطا فرمائے۔ اس کی علامات کا جہاں تک تعلق ہے تو علامت نشانی کو کہتے ہیں، صحیح، پہچان کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بھی بنواتے ہیں تو وہ بھی ایک گویا آپ کی پہچان ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے۔ مزید تو رہا یہ کہ اس میں بھی آپ کی شناختی علامت لکھی ہوتی ہے، کالم ہوتا ہے اس کا کہ آپ کی شناختی علامت کیا ہے، آپ میں کون سا ایسا امتیازی نشان ہے جس کے ذریعے سے آپ کی پہچان ہو۔ اس میں مختلف چیزیں لکھوائی جاتی ہیں، جس کی جو ہوتی ہے کسی کی آنکھ پر چوٹ کا نشان، کسی کے گال پر یوں تل کا نشان، اور مختلف چیزیں لکھوائی جاتی ہیں جو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں اس کو اور دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں میں محبت الہی ہے یا میں محبت الہی کا دعوے دار ہوں، دو جہات سے اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے بھی بسا اوقات درست ہوتا ہے، لیکن جب دعوے کو ثابت کرنے کا وقت آتا ہے اور اس وقت بندے کے پاس دلیل نہ ہو تو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ یقیناً اپنے اعتبار سے بات ایک دعویٰ ہے، ایک خبر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت
کی جاتی ہے یا کوئی مجھے دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ایسے ہوگا کہ میری ذات میں وہ نشانیاں ڈھونڈی جائیں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں میں پائی جاتی ہیں. سبحان کہ اللہ. یہ نماز پڑھنے والا آدمی ہے، علامت نشانی ایک نماز بھی ہے، اس کی محبت کی ایک نشانی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ قرآن پڑھنے والا ہوگا. صحیح. اس کی محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا، صحیح. اسی سے میل جول اللہ کی رضا کے لیے رکھنے والا ہوگا. تو یوں بہت ساری نشانیاں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی ایک بندے میں پائی جا سکتی ہیں. صحیح. اچھا یہاں خالد بھائی اگر آپ ہی کی گفتگو میں آپ نے جو مثال سے بات سمجھائی نا کہ جیسے شناختی کارڈ ہوتا ہے، آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بھی آپ کی ایک علامت ہے، ایک شناخت، ایک آپ کی شناخت کی ایک علامت ہے، اور اس کے اندر بھی ایک خانہ موجود ہوتا ہے کہ علامتی جو ہے وہ اپنا نشان بتائے. تو اس میں ایک ایسا نشان آپ نے بتانا ہوتا ہے جو آپ کو سب سے جدا کر دے اور دیکھتے ہی پتہ چلے ہاں بھائی یہ صاحب ہیں یہ. اب اس میں اگر کوئی لکھوا دے کہ جناب منہ پہ 2 آنکھیں، تو وہ سبھی کی ہوتی ہے، کتنوں کی ہوتی ہے پہچان. تو ایسا کون ہے کہ جس کی 2 آنکھیں نہیں ہوتی؟ تو یعنی ایسا امتیازی وصف ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ صاحب ہیں جن کا یہ شناختی کارڈ ہے. ایمان والوں کی یہ علامت بیان کر دی گئی نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ اکبر. گویا یہ ایک نشانی بیان کی گئی ایمان والوں کی کہ اگر یہ ایمان والے ہیں تو بہت زیادہ بہت شدید محبت کرنے والے ہوں گے کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہو جائے گی. اس میں سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس سے ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے ملے، جس شخص سے محبت کرے، یعنی ایک تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، اس کے علاوہ ان یحب المرء جس کسی شخص سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے، کس لیے محبت کرے گا؟ الا للہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنے والا ہوگا. تو یوں محبت اور اس کی علامات ہوتی ہیں اور یہ نشانیاں جب پائی جاتی ہیں تو بندہ اپنے دل میں ایک ایمان کی روحانیت، نورانیت، عبادت کا مزہ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، عبادت کی طرف بڑھتا بھی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق خیر. یعنی آپ کی گفتگو سے ہم یہ سمجھے کہ محبت ہے اور ہونی چاہیے، اور پھر وہ اپنی علامات سے ظاہر بھی ہوتی ہے. جس کو کہتے ہیں نا جب آگ جل رہی ہوتی ہے تو پھر وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آگ جل رہی ہے. اب آگ جلے اور دھواں نہ ہو یہ کیسے ہوگا؟ تو جہاں برف ہوگی وہاں ٹھنڈک بھی ہوگی، علامت بھی پائی جائے گی. اور اس کو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ مدنی چینل کے ناظرین، ایک شخص کو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی سے کھیل رہا ہے. اب داڑھی سے کھیل رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کا ظاہر بھی خشوع کرتا. یعنی چیز دل کی ہے خشوع، لیکن اس کو ظاہر ہوگا اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے انداز سے، کہ وہ چیز ظاہر ہوتی ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے. تو بعض اوقات ایسی بہت ساری چیزوں میں ہم کہہ سکتے ہیں خالد بھائی جو معاشرے میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ صرف ایک یہ محبت کے حوالے سے بات نہیں، بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے کہ جناب یہ تو دل کی بات ہے جی، یہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے یا آنکھ کا ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزوں میں یوں کہہ دیا جاتا ہے بھائی جو بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ظاہر بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہے اور وہ ظاہر نہیں ہو رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی ہے تو دکھے گا، کوئی اور بھی چیز ہے تو وہ اپنی چیز کو شو کرے گی، جو بھی چیز ہوگی وہ ظاہر اپنے وجود کو بیان کرے گی نا. داڑھی ہے تو داڑھی کا کہاں ہونا ہے؟ اس نے چہرے پر ہی آنا ہے. چہروں کے جو گال پر داڑھی کے جو بال آتے ہیں اسے ہی تو داڑھی کہتے ہیں نا. سر کے بالوں کو تو داڑھی نہیں کہیں گے. اب داڑھی پھر ہوگی بھی کہاں؟ جو داڑھ پر نکلے گی تبھی تو داڑھی ہوگی، دل میں نہیں، اور دل میں نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح پردہ عقل پہ پڑ جائے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، وہ کپڑے کا پردہ نہیں ہوتا، وہ ایک ایسا ہوتا ہے جو انسان کو حقائق چھپا رہا ہوتا ہے انسان سے، اور انسان کو مسائل میں گویا ڈال رہا ہوتا ہے، انسان کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا پردہ وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو طریقے اس کے لیے تعلیم فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا یہ ان کے لیے پردہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، جھکا کے رکھیں. وَكُلِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو دونوں کے لیے باتیں ارشاد فرمائیں، اور خاص کر جہاں ایک خواتین کو ارشاد فرمایا
مزید اس میں تعلیمات ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو انہوں نے ایسے چادر لینے ہیں جن سے ان کی جو مختلف چیزیں ہیں اور مختلف جو لباس ان کا سارے مخصوص احکامات ہوتا ہے بیان کیے گئے اور اس کو عملی طور پر اپلائی کرنا ہوگا اپنی زندگی میں. تو بات ہو رہی ہے ہماری محبت کی علامات کے حوالے سے، اور محبت ہوگی تو اپنی علامات سے ظاہر ہوگی، اور وہ علامات کیا ہوں گی؟ ظاہر ہے اللہ پاک کا ذکر کرنے والا ہوگا، اس کی بندہ عبادت کرنے والا ہوگا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں شو کریں گی کہ بندہ اللہ پاک سے محبت کرنے والا. ہاں عملی طور پر بعض اوقات کمزوری بھی آدمی میں آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اس کے دل میں اللہ پاک سے محبت ہے ہی نہیں. نہیں، بندہ ہے اور مومن ہے تو یقیناً اللہ پاک سے محبت کرنے والا. کی بات میں ایک بات مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کیس کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اچھا، اور اس کے بعد جو دو وکیل اس کو لڑ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا میرا مدعی درست ہے. مدعا علیہ کیا ہے اور مدعا کیا ہے، اپنے اپنے مدعے کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. صحیح، دونوں اپنے اپنے اعتبار سے دلائل دیتے ہیں. بسا اوقات جو غلطی پر ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی دلیل کو، اپنی بات کو اچھے انداز سے پیش نہیں کر پایا تھا، صرف اس لیے ہار گیا. اگرچہ وہ بات میں درست تھا، حق اس کا بنتا تھا، لیکن کمزوری اس کی کیا رہ گئی؟ کمزوری اس کی یہ رہ گئی کہ اس نے جن الفاظوں کا استعمال کرنا تھا، جس طرح سے بات کو ڈھال کے پیش کرنا تھا، وہ نہیں کر سکا. ایسے ہی بسا اوقات انسان اپنے دل میں محبت تو رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، لیکن یہ بات اپنے دعوے میں یہ درست ہوتا ہے، لیکن جو تعبیرات اس کو مل رہی ہوتی ہیں نا، یہ غلط مل رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے الفاظ جو مل رہے ہوتے ہیں، الفاظ کو یہاں پر میں ترتیب دوں تو اعمال اس کے لیے جو اختیار کر رہا ہوتا ہے بندہ، وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہی کروانے والے ہوتے ہیں. تو اس کو کہا جائے گا کیس آپ کا اسٹرانگ ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے دلائل کی تیاری اچھی کرنی ہے تاکہ آپ اپنے کیس کو جیت بھی سکیں. لہٰذا بات تو آپ کی درست ہے. اگر محبت الہی کا دعویٰ ہے، بہت پیارا دعویٰ ہے، اچھا دعویٰ ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو دلیل ہے نا وہ نیک اعمال ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم کیا بات ہے. اور عادل بھائی کی طرف ہم چلتے ہیں، حضور کوئی حمد شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، کہیے اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، حافظ و ناصر
کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کرے دل سے کوئی ایک بار کرے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو گے یا رب ذکر قبول ہو گے یا رب ذکر قبول ہو گے یا رب لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پاک پروردگار کی۔ سبحان اللہ، جنت کے سب اللہ، در کھلیں، کھل جائیں در جنت، کھل جائیں در دوزخ کی سب جنت آگ کے، بجھے، دوزخ کی سب آگ آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید کی گواہی دی، پیارے حبیب علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی گواہی دی، فقط دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جس کا ایمان ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے حبیب کو ماننے والا ہے، چاہے گناہوں کی وجہ سے اگر عذاب ہو بھی جائے لیکن یہ ایمان اسے جنت میں ضرور لے جائے گا۔ چاہے نافرمانیاں بھی کی تھی لیکن ایک مرتبہ جہنم میں بھی چلا گیا، لیکن یہ ایمان اسے اس جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور لے کر آ جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کی رحمت ہے؟ یہ ہمارے پاک پروردگار کی رحمت ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ اب بندوں کا یہ کام ہے کہ اپنے اس پاک پروردگار عز و جل سے محبت کریں، اور محبت کی علامات پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ حضور کچھ علامات خاص طور پر اگر آپ بیان کریں قرآن کی روشنی میں۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، ایک ابھی بات ذہن میں یہ آئی تھی، قرآن کریم کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو ایمان والا جس نے دل کے یقین کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، وہ ایمان والا ہوا، اور پھر آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں کا حقدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ لوگ جو کافر ہوئے، صحیح، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یعنی پیچھے تو اچھے دین پہ رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کو تسلیم نہیں کیا، ان کا کلمہ نہیں پڑھا، چاہے وہ اس طرح کے افراد ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہوں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فی، اللہ وہ جہنم کی آگ میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، صحیح، شریر ہیں، بہت برے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت ان میں یہ پائی گئی
کہ وہ ایمان لائے. سبحان اللہ. دوسری علامت یہ پائی گئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کر کے اور سنوارا. ان کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیکیاں کی، صحیح، اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں. بہترین لوگ یہ ہیں کہ یہ ایمان بھی لائے ہیں اور نیکیوں والی زندگی بھی گزار رہے ہیں. اور دونوں ہی باتیں یہ علامت ہیں کہ بندے کو محبت ہے اپنے بنانے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبت ہوئی، ذرا دیکھیے کہ بندے نے ایک اظہار کیا ایمان لا کر اور نیک اعمال اختیار کر کے. ایمان لانا یہ گویا بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ہوگا، بنیاد ہوگی تو پھر آگے تعمیرات ہوں گی. اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر اور کچھ تعمیر نہیں ہو سکتا. اگر جنت کا داخلہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ پہلے بندہ ایمان لائے، پھر نیک اعمال اختیار کرے. اب اللہ تبارک و تعالی ان دونوں چیزوں کا صلہ ان کو کیا عطا فرمائے گا، بدلہ کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکاری ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو نہ پا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو وہ پائے گا جو جنت میں جائے گا. صحیح. جس نے نیک اعمال اختیار کیے ہوں گے، ایمان والا ہوگا. فرمایا گیا اس کی پھر جزا یہ ہے جزاؤہم، ایسے لوگوں کی جزا عند ربہم. اس میں ہی بڑی پیاری بات ہے کہ ان کی جزا ان کے رب کے پاس. اللہ اکبر. اس کے پاس جائیں گے تو جزا پالیں گے. کیا بات ہے. ایک یہ نقطہ بیان فرمایا گیا. پھر ارشاد فرمایا وہ کیا جزا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. سبحان اللہ. ایسے باغ ہیں جن میں نہریں جاری ہیں. فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ محبت کرتے رہے تھے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیسی محبت کیا بات ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کس کو ملا انعام؟ ذالک لمن خشی ربہ، جس نے دنیا میں یہ کیا تھا کہ محبت الہی کو اختیار کرتے ہوئے ایمان لے آیا تھا، نیک اعمال کیے تھے، اور اپنے رب سے محبت میں یوں بڑھا کہ اس کو یہ بات بری لگنے لگی کہ میں اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دوں جو اس نے کرنے کا کہا تھا. وہ ڈرا اپنے رب سے. اللہ اللہ. کیوں؟ اس ڈر کا سبب بھی وہ محبت الہی بنی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ میرا محبوب اپنی نافرمانی کرنے سے ناراض ہو جائے گا. میں اس کی نافرمانی کروں گا، میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. گویا یہ ڈر ہے لیکن محبت کے ساتھ ملحق ہے. سبحان اللہ. سبحان. ایک تمیز یہ کی جاتی ہے جناب، عالم ہوگا تو وہ خوف دلائے گا، صوفی ہوگا تو وہ محبت دلائے گا. حالانکہ دونوں ہی، جو علم کا عالم ہوگا، جسے علم نافع عطا ہوا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرائے گا بھی، اس کی رحمت کا شوق بھی دلائے گا. اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا صوفی ہوگا، جسے دنیا اللہ کے لیے چھوڑی ہوگی، اس لیے چھوڑی ہوگی نا کہ اللہ کے پاس کی نعمتیں ملیں گی، اور اس لیے دنیا کی راحتوں کو اختیار نہیں کر رہا کہ یہاں اختیار کروں گا تو ڈر ہے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہاں کی نعمتوں میں کمی نہ آ جائے. تو دونوں ہی افراد اچھے ہیں، چاہے صوفی ہوں چاہے علماء ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا شوق دلانے والے ہیں. لیکن دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کیسے فرما رہا ہے، بدلہ کیسے دے رہا ہے. کہ کیا یہ بات کم ہے کہ اس کی موت کا وقت آئے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا، اور اس پر یہ علامت محبت ہے گویا کہ اللہ اس سے راضی ہوا ہے. اب اس کی جان جاتی ہے تو نظارہ کتنا پیارا ہے. اس سے فرمایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ اکبر، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، چلیے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی طرف چلیے، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی رہی، اللہ تم سے راضی رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فادخلی فی عبادی، اب ان بندوں میں داخل ہو جا جو میرے بندے ہیں. کیا بات ہے. میرے فادخلی جنتی،
میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کو، کسی انعام کو عطا فرمانا یہی بڑی بات ہے، اور اس کو اپنی ذات کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا، گویا یہ محبت پر اور اشتیاق دلانا ہے، کیا بات، اور ابھارنا ہے اور شوق دلانا ہے کہ دیکھو یہ میرا ہے، میری طرف سے انعام مل رہا ہے۔ سبحان اب اس کی قدر و قیمت کو جانو، اس کو پہچانو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، سبحان اللہ، اب اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرنا۔ کیا بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت فرمائے اور جو اللہ سے محبت فرمائے، کام پھر ان کے یہ ہوتے سبحان ہیں اللہ۔ کہ ہمارے ہر عمل سے ہمارا رب راضی ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہمارے خالد اتاری بھائی نے۔ آپ نے سماعت کی کہ جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اور زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ اس کے کردار سے وہ محبت ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جس انداز سے جنت کا بیان فرمایا، گویا بندہ اپنے کردار سے اس محبت الہی کا اظہار کرتا ہے خالد بھائی، اور پھر اللہ پاک جو اس بندے سے محبت فرماتا ہے اس کا اظہار کس انداز سے فرماتا ہے کہ اس کو انعام عطا فرماتا ہے، وہ جنت عطا فرماتا ہے، اور اس جنت کو کس انداز سے اللہ پاک نے بیان فرمایا، اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کو پھر کس انداز سے بیان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اس سے راضی۔ کیا کیا پھر اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں، ایک بندہ اور کہاں اس کا رب العالمین، کہاں ہر چیز کو بنانے والا رب، بندہ اپنے طور پر بندہ تو بندہ ہے، اس کا تو کام ہی ہے کہ بندگی کرے، بالکل اس کا تو کام ہی ہے بندگی کرے، لیکن جب بندہ بندگی کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے کیسا خوش ہوتا ہے، اسے کیسے انعام عطا فرماتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ پاک بندے سے محبت فرماتا ہے، اور کن بندوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے۔ گویا ہمیں تو ایک نصاب ملا ہوا ہے نا کہ یہ تمہارا نصاب ہے، سنو دیکھو میرا قرآن پڑھو، قرآن میری کتاب ہے، کیا بات، میرا پتہ دینے والی ہے، سبحان یہ بتانے والی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور مجھے کیا پسند ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے وہ تو میں نے قرآن میں دے دیا۔ صحیح، پڑھیں ذرا قرآن کو، تو قرآن بتاتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی کے عالم میں بھی اور خوشحالی کے عالم میں بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ چاروں باتیں وہ ہیں جس سے بندہ احسان کرنے والوں میں گویا شامل ہوتا ہے۔ یہ چار اوصاف بیان کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے واللہ یحب المحسنین، سبحان اللہ، اللہ محبت فرماتا ہے کس سے؟ ان احسان کرنے والوں سے جن کا گویا پیچھے تذکرہ گزرا ہے، یہ احسان کرنے والے ہیں، یہ بھلائی کرنے والے ہیں۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، سبحان یہ اللہ، کامی لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں۔ ان کا فائدہ کیا ہے کہ ہم ان کا اجر ضائع نہیں فرمائیں گے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور محبت کے حوالے سے رسالہ کشیریہ میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی، ارشاد فرمایا گیا کہ جب ایک گنہگار عبادت کرنے لگے تو اسے خوف اور غم کرنا چاہیے، اور محبت تو ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو صاحب تقوی ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا اور محبت ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو اپنے آپ کو ظاہری میل کچیل سے بھی دور رکھتے ہوں۔ سبحان اللہ، وہ ظاہری میل کچیل سے دور رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ظاہر کو ستھرا کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے محبت فرماتا ہے تو ان کے باطن کو بھی ستھرا کر دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، محبت کی باتیں چل رہی ہیں، اللہ پاک ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھے اور اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ اس میں ہم آپ کے لیے ایک سیگمنٹ بھی شامل کریں گے جس میں ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو اسلاف ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، وہ کیسے اپنے رب سے محبت کیا کرتے تھے، اس کے کچھ نظارے ہوا کریں گے۔ چلتے ہیں کلام کی طرف اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ واقعہ شامل کریں گے۔ جی حضور کوئی کلام؟ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ
دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا۔ نواز کا تو بے حساب بخشش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوا واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، اور بندے پہ تیرے نام سے لعن ہو گیا معین، بندے پہ تیرے نام سے لعن ہو گیا معین، اللہ کر علاج میری حرص و آر کا، اللہ آر کا، اور کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بڑے کار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا، اللہ 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 پاک مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، نیکوکاروں سے بھی محبت فرماتا ہے، گناہگار ہیں، عصیاں شیار ہیں، دنیا دار ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن ہیں تو اس کے بندے نا۔ رب اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس کی طرف متوجہ ہوں۔ طویل واقعہ ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں، پھر خالد بھائی آپ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی واقعہ، انہوں نے دیکھا کہ جناب وہ ایک پہلے بچھو کو دیکھا کہ بچھو جا رہا ہے اور دریا ہے، مینڈک آتا ہے، اب دریا تو وہ پار نہیں کر سکتا، مینڈک پہ وہ بچھو بیٹھتا ہے، پھر وہ اس کو کراس کراتا ہے مینڈک، پھر دریا کراس ہوتا ہے، وہ آگے جاتا ہے، تو یہ پیچھے پیچھے آتے ہیں کہ کچھ نظارہ ہے، اس طرح کا خاص انداز دیکھا کہاں ہوتا ہے نارملی، جب آ کے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، اور اس کے قریبی بڑا سا سانپ ہے جو اس کو ڈسنے ہی والا ہے۔ تو یہ جو بچھو خصوصی انتظام سے آیا تھا، کراس کروایا اسے دریا باقاعدہ مینڈک بیچ کے، وہ جاتا ہے اور جا کے اس سانپ کو ڈس لیتا ہے، اس سانپ کو ڈنگ مارتا ہے، وہ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو کہ بھائی یہ کوئی بہت اللہ کا ولی، بڑا نیک شخص ہے کہ جس کو بچانے کے لیے اس انداز سے بچھو کو بھیجا گیا ہے خاص طور پر۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ دیکھا
تو انہوں نے فرمایا میں نے بھی سوچا یار یہ تو کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اس کی تو دستبوسی کرنی چاہیے۔ فرماتے اس ارادے سے جب میں آگے بڑھتا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں، یعنی اسمیل آتی ہے اس کے منہ سے شراب کی، جو شخص سو رہا ہوتا ہے جس کی یوں حفاظت کی گئی ہوتی ہے اس کے پاس سے بو آ رہی ہے شراب کی، دنگ رہ جاتے، رک جاتے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو فرماتے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ذوالنون حیران کیوں ہے، یہ بھی تو میرا ہی بندہ ہے، یہ بھی تو میرا بندہ ہے، اگر صرف نیکوکاروں کی میں حفاظت کروں گا تو گناہگاروں کی کون حفاظت کرے گا۔ بس وہ سن کے اور وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب پہ کرم فرماتا ہے، سب پہ رحم فرماتا ہے، سب سے محبت فرماتا ہے، بس بندوں کا کام ہے کہ اب اس طرف متوجہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، ایک واقعہ۔ محبت میں اپنی گمایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مشہور ولی گزرے ہیں اور ان کی زندگیاں گزارنے کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا یقیناً یہ اللہ کے پیاروں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج کے لیے نکلے تو راستے میں ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ سب نے تو سامان اٹھایا ہوا تھا، زیادہ سفر اٹھایا ہوا تھا، وہاں تک پہنچنے کے اسباب اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن اس شخص کے پاس نہ کوئی سواری تھی نہ کچھ سامان تھا، یہ پیدل ہی اپنے گھر سے حج کے لیے چل پڑا۔ دیکھنے میں بڑا عجیب سا لگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بہت لمبا سفر ہے، بڑا طویل سفر ہے، کیسے طے کرو گے؟ تھک جاؤ گے، تم سے نہیں ہو سکے گا۔ اس نے ایسا جواب دیا کہ حیران کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے مزید تشویش ہوئی تو میں نے سوچا اس سے پوچھوں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس سے سوال کیا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آئے ہو۔ حیران کن بات تھی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی جاؤں گا۔ پھر پوچھا کہ تمہارا سامان کہاں ہے؟ کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ذمہ کرم پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے سفر بہت مشکل ہے، تم سے نہیں ہو سکے گا۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے زیادہ سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے گھر سے چلنا شروع کیا تھا نا تو میں نے 5 حروف زیادہ سفر کے طور پر لے لیے تھے کہ یہ میرے سفر میں کام آئیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا کہ وہ 5 حروف کون سے تھے؟ کہنے لگا وہ 5 حروف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ سورہ مریم کے ابتدائی حروف ہیں، حروف مقطعات میں شامل ہے۔ کہنے لگا کہ کاف سے مراد کافی یعنی کفایت کرنے والا، ہا سے مراد ہادی یعنی ہدایت کرنے والا، یا سے مراد پناہ دینے والا، عین سے عالم یعنی جاننے والا، اور صاد سے مراد صادق یعنی سچا۔ پھر کہنے لگا تم بتاؤ ذرا کہ جس کا رفیق، جس کا ساتھی کافی ہو، ہادی ہو، مؤدی ہو، پناہ دینے والا ہو، عالم ہو، سچا ہو، وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ بس میں اس کے آسرے پر، اس کے سہارے پر آ گیا ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں سامان اور پانی کو اپنے کندھوں پر لادے لادے پھروں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے جواب نے مجھے اور تجسس میں ڈالا۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، اچھا ایسا کرو کہ مجھ سے یہ قمیص لے لو، اس کو پہننا، یہ تمہارے کام آئے گی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہاری قمیص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کا مال ہے اور اس سے بہتر ہے کہ بندہ اس کو نہ پہنے، کیونکہ یہ دنیا کی چیز ہے اور دنیا کے حلال چیزوں پر حساب ہے اور حرام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے اور محبت ہونے لگی کہ یہ واقعی کوئی صاحب اسرار شخص معلوم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہے۔ آپ اس کے پیچھے رہے، رات کا وقت ہوا، اندھیرا چھا گیا اور اس شخص نے
اپنی لو اپنے معبود برحق کی طرف لگا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں مناجات کرنے لگا کہ اے وہ پاک ذات جس کو اپنے بندوں کی اطاعت کرنے سے، بندوں کی فرما برداری کرنے سے خوشی ہوتی ہے اور گناہوں سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، میرے اللہ مجھے وہ چیز یعنی عبادت عطا فرما جس سے تو خوش ہو، اور گناہ میرے معاف فرما دے کیونکہ اس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبیک کہی تو وہ خاموش رہا۔ کہتے میں نے پوچھا کہ تم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک اور اللہ تبارک و تعالی فرما دے لا لبیک ولا سعدیک ولا اسمع کلامک ولا انظر الیک، یعنی نہ تیری لبیک قبول ہے، نہ سعدیک، اور نہ میں تیرا کلام سنوں نہ تیری طرف دیکھوں۔ پھر وہ چلا گیا، کہتے پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور نہ جانے کہاں گیا۔ میں سارے سفر میں اس کو ڈھونڈتا رہا، بالآخر وہ مجھے مینا میں نظر آ گیا۔ وہ کچھ عربی اشعار پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کر رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ عز و جل لوگوں نے قربانیاں کی اور تیرا قرب حاصل کیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا قربان کروں، کیسے تیرا قرب حاصل کروں؟ بس میری ایک جان ہے، میں اس کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ کہنے کے بعد اس حاجی نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہی اس کا انتقال ہوا فوراً ایک آواز سنائی دی، اور وہ غیب کی آواز تھی جو کچھ یوں تھی کہ یہ اللہ کا پیارا ہے جو عشق الہی کی تلوار سے قتل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ایسے اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کے صدقے میں اپنی محبت کا انعام ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ سبحان وسلم۔ اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ اور خالد بھائی اس پر اگر ہم غور کریں، جو ہماری گفتگو چل رہی ہے علامات کی کہ اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے تو اس کی کچھ علامات ہے، اس میں سے بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ بیان اس ایک واقعے میں ہی بیان ہوتا ہے، اس ایک واقعے کے اندر ہی وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی اس کو یہاں ایک چیز اور جو ذہن میں آ رہی تھی وہ کہ جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اپنے محبوب عز و جل کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس پہ اگر محبت الہی کے جس کو کہتے ہیں نا جلوے دیکھنے نظارے دیکھنے ہو تو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبی علیہ السلام کی سیرت، جو اللہ کے نبی ہیں، کیا خوبصورت وہ سیرت ہے۔ یعنی محبت الہی کا ایسا عملی مظہر کہ بندہ دیکھے اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے حکم پر چلتے ہوئے آگ میں جانے کے لیے تیار، سامنے جلتی ہوئی آگ ہے لیکن اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس آگ میں جانے کے لیے تیار۔ حکم ہوتا ہے کہ پیاری تعبیر کی اس کو کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ سبحان اللہ، یہ عشق ہی تو تھا، کیا بے خطر کود پڑا۔ اللہ اکبر۔ عقلتی محو تماشائے لب بام ابھی، اور عقل بندہ جو ہے عقل والا سو جو آگ ہے سامنے کیسے جائے وہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے۔ عشق جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے محبوب کا فرمان کیا ہے، محبوب کی رضا کیا ہے، اس پر عمل کرنا۔ حکم ہوا کہ جناب بیوی بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ جہاں پر کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بے آب و گیا جگہ ہے بالکل۔ عقل پھر کہتی ہے کہ جناب ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے وہ کیسے زندہ رہیں گے، لیکن حکم ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو بھی اپنے بچے کو بھی، وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں سے مانگا ہے، پھر حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں آتے، لیکن رب کا حکم ہے، محبوب کا حکم ہے، چھوڑ کر آ جاتے۔ حکم ہوتا ہے پھر اسی بچے کو کہ جناب ذبح کر دیا جائے، چھری لے کر تیار ہو جاتے، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام وہ بھی راضی ہو جاتے کہ اللہ کا حکم ہے، اچھا میرے محبوب کا حکم ہے، وہ اس پہ راضی ہو جاتے۔ یعنی جب محبت ہوا کرتی ہے تو بات یہاں پر ایک درس کی یہ بھی آ گئی کہ بہت جگہ ہوتا ہے نا کہ جناب یہ کیوں، اچھا ایسا کیوں ہے، یوں کیوں ہے، تو جب عشق کی اور محبت کی بات آئے تو پھر وہاں کیوں یہ نہیں کہاں سے آئے گا، کیوں تو
نہیں ہونا آتا. چاہیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان یوں اللہ. سمجھے کہ یہ بات ختم ہے نا. اللہ اکبر. اے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی میری نمازیں، و نسکی میری قربانیاں، سبحان اللہ اور کن کن اعمال کو بیان کیا جائے، و محیایا و مماتی سبحان اللہ. میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، کیا بات ہے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. جب اللہ رب محبت ہوتی ہے تو پھر کردار ایسا ہو جایا کرتا ہے. اور جس کو کہتے ہیں نا محبت کی علامات میں اگر ہم کہیں ذکر کی کثرت کرنا، اللہ پاک کو یاد کرنا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا ذکر بھی کرتا ہے. کال بھی ہمارے ساتھ ہے، آئیے اس کال کو بھی لے لیتے ہیں. میں محمد عدنان اطاری شاہ فیصل کالونی سے بات کر رہا ہوں. میں نے خالد بھائی سے ایک سوال کرنا ہے کہ بندے کو ایسا کون سا ذکر و اذکار کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور گناہوں سے دور رہے. اور دوسرا کلام سننا ہے محبت میں اپنے گما یا الہی نہ پاؤں اپنا پتا یا سبحان اللہ. جواب آپ سے لیں گے اور میرا خیال ہے وقت اختتام کی جانب ہے، پھر اس کلام پر ہی ہم اختتام کریں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو پکارا جائے، رحمان کہہ کر پکارے، اللہ کہہ کر پکارے. جو نام لے کر پکارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق اور بھلائی کا طالب رہے اور اسے سوال کرتا رہے. بزرگوں نے ایک اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی تعلیم فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب کو یا لطیفو کہہ کر جب مخاطب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا لطف و کرم بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور نیکی کی توفیق ملنا، دل سے گناہ کی نفرت پیدا ہو جانا اور دل کا دور ہو جانا گناہ سے، یہ اللہ کے لطف و کرم پر ہی منحصر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اگر ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں گے اور پھر جس کو کہتے ہیں نا ایک فیلنگ کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ جیسے ذکر ہوا کرتا ہے تو اس کی پھر ایک جداگانہ کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کے ایک جداگانہ اثرات بھی نمودار ہوتے ہیں. اختتام کریں گے ہم کلام پر. محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، رہوں مستوں پہ خود میں تیری بلا میں، رہوں مستوں پہ خود میں تیری بلا میں، پینا جام ایسا پلایا الہی، مولا پیلا جام ایسا پلایا الہی، پیلا جام ایسا پلایا الہی، مسلسل تیری عطا سے مولا
اپنا پتہ یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ